بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ربیع الاخر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ تئی کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانے کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم باکر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلق عظیم اور عادت کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دستے رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انوار چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسری اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ اور سیاستہ کی کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ سبحان اللہ۔